بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کام کی باتیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ ناظرین، جب تک ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی پہلی شرط ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ جو ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ناظرین، ہم سب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ نہ صرف انسان، درخت، پہاڑ، اس زمین کا ذرہ ذرہ، انسان کیا جن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو عشق رسول کا ایسا ہی ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ اے مالک، لذت گناہ سے مجھے نا آشنا کر دے، مجھے بس عشق محمد میں فنا کر دے۔ ناظرین، مکہ میں ایک کافر رہتا تھا جس کا نام ولید تھا۔ اس کے پاس ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ روزانہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن ولید کو محسوس ہوا کہ اس بت میں حرکت پیدا ہوئی ہے اور وہ بت باتیں کر رہا ہے۔ وہ بت کہنے لگا، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق مت کرنا، معاذ اللہ۔ ولید بہت خوش ہوا اور باہر آ کر لوگوں کو بتانے لگا، مبارک ہو، آج میرا بت بولا ہے، میرا معبود بولا ہے، اور صاف صاف اس نے مجھے بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ یہ سن کر لوگ بہت حیران ہوئے اور اس کے گھر آ کر دیکھا تو واقعہ ہی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا تھا۔ وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے۔ دوسرے دن ولید نے ایک بہت بڑا اجتماع اپنے گھر پہ رکھا اور ایک اعلان کیا کہ تمام لوگ اس کے گھر پہ جمع ہوں۔ اس اجتماع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی گئی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائیں اور اس بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کافر کے گھر تشریف لائے تو وہ بت بول اٹھا، اے مکہ والو، پہچان لو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جو بھی بات وہ اپنے منہ سے کرتے ہیں وہ سچی ہے، ان کا دین حق پر ہے، اور تم گمراہ ہو، تم جھوٹے ہو، تمہارے بت بھی جھوٹے ہیں۔ یہ نبی سچا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ عقل مندی سے کام لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ ولید بت کے منہ سے یہ باتیں سن کر بہت گھبرایا، اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت شان سے فاتحانہ طور پر وہاں سے واپسی کروائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ کی ملاقات ایک گھوڑ سوار سے ہوئی۔ وہ شخص نقاب میں تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، حضور میں
جنوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں۔ میں ایک جن ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں۔ میرا نام مہین ابن العبر ہے۔ کچھ دنوں کے لیے میں یہاں سے کہیں گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا، وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ فضول باتیں کر گیا ہے، اور آج پھر گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کرے۔ یا رسول اللہ، میں عاشق رسول ہوں۔ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ میں آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، اور جو آپ کے خلاف بولے گا میں اس کی جان بھی لے سکتا ہوں۔ میں تلوار لے کر اس جن کے پیچھے دوڑا، اور راستے میں نے اس کو قتل کر دیا، اور پھر میں خود اس کے بت میں گھس گیا، اور جو کچھ وہاں پہ کہا وہ میں نے کہا ہے۔ یا رسول اللہ، میری جان بھی آپ پر قربان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ قصہ سنا تو بہت خوشی کا اظہار کیا، اور اپنے اس غلام جن کے لیے بھی دعا فرمائی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق دے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ شکریہ، آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔